ذکر توجہ کے لیے کیا گیا ہے کہ جو بندے غافل ہو جاتے ہیں وہ ذکر کریں گے تو غفلت سے بیدار ہو جائیں گے. تو بیداری توجہ کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ انسان صبح ہوتی ہے کس کے لیے ہوتی ہے؟ کامیابی کے لیے. اب انسان صبح اٹھے وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہی نہ ہو، یعنی جو اپنا رزق آپ تلاش کرتے ہیں، علم آپ تلاش کرنے والوں میں ہی نہ شامل ہو، تو اس کا بیدار ہونا سونے جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ذکر کر کے اگر انسان تلاش ہی نہ کرے اس ذکر کی عظمت، فضیلت، اس ذکر کی کیفیت، ٹھیک ہے، اس ذکر سے اپنے آپ کو بدلنا، اس ذکر کا لبادہ، کہ یہ ذکر کرنے والوں کا لبادہ اخلاق کیا تھا؟ لبادہ اخلاق کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ذکر کا لبادہ ہی اخلاق ہے. ہم ذکر کرتے رہے اور ہمارے اندر اخلاق ہی نہ پیدا ہو تو سمجھو انسانیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر، تو اثر کیا ہوگا؟ انسانیت کا بھی سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ حسن اخلاق ہے. ٹھیک ہے. جس انسان میں اخلاق نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ذکر انسانوں کے لیے، ایمان انسانوں کے لیے، علم انسانوں کے لیے، محبت انسانوں کے لیے، بھائی چارگی انسانوں کے لیے رکھی ہے، کیونکہ انسان اخلاق کے درجے سے واقف ہے. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ غیر کو اپنا بنا لینا. اخلاق میں یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے کہ جو تیرا نہیں ہے وہ تیرا ہو جائے. سمجھو تیرے پاس اخلاق کی دولت ہے. ٹھیک ہے. تو علم وہ اخلاق ہے، کیا ہے؟ کہ جو غیروں کو بھی اپنا ہے. سب سے بڑا اخلاق علم ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا اخلاق. ٹھیک ہے. اور جس نے علم میں ہے کیا؟ اللہ کے اسموں کی تعریف ہے. اللہ کے اسم سے ہی ہر علم ہے، مگر علم اسموں کی تعریف ہے اور اسم خدا کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے بندے کو. علم سے اسم تک جانا ہے آپ نے، اسم سے اللہ کی طرف جانا. یعنی اس علم کے جو ہے وہ آپ کو ساری خبریں دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور علم کا جو اسم ہے وہ آپ کو خبر والے کا خبر دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہمیں بنایا تاکہ ہم جان جائیں کہ ہمیں پاک کیسے کیا گیا ہے اور ہم اللہ کے قرب کے والے کیسے بنے ہیں، اور اللہ نے کن بنا پر ہمیں اپنا بندہ کہا ہے، اپنا محبوب کہا ہے، ٹھیک ہے، اشرف کہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جو اس نے فرشتوں میں تعریف اتنی ہماری کی، ٹھیک ہے، جبکہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا. تو اللہ نے ہماری تعریف فرشتوں میں کیوں کی؟ آدم علیہ السلام کی تعریف کیوں کی اور اس کی اولاد کی تعریف کیوں کی؟ ٹھیک ہے. تو اس نے ایسی خوبیاں رکھی تھی. پھر اس نے کیا؟ میں نے پھر آدم کو تمام اسم سکھا دیے. اسم سکھا دیے تاکہ کوئی بھی اس سے سوال کرے تو اس کا جواب دے سکے. تو فضیلت آدم کو اللہ نے نور کی وجہ سے مخلوق میں افضل نہیں کہا. ٹھیک ہے. کہا میں نے اسے اسم سکھا دیے، علم کی وجہ سے کہا. ثابت ہوا کہ علم انسان کو فرشتوں سے افضل کر دیتا ہے. عبادت کی وجہ سے افضل نہیں ہم ہو سکتے فرشتوں سے. ٹھیک ہے. عبادت کی وجہ سے ہم فرشتوں جیسے ہو سکتے ہیں، افضل نہیں ہو سکتے. عبادت کے ساتھ ساتھ علم ہوگا تو ہم فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے. تو فضیلت اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بدولت دی تھی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ علم تو اس کے پاس بھی تھا، فضیلت اسے بھی دی گئی تھی، ابلیس کو. ٹھیک ہے. یہاں نکتہ ہے کہ اسے بھی فرشتوں کا سردار بنایا تھا اور اس کے آگے پیچھے بھی فرشتے اس کے
شاگرد تھے، یعنی کہ ادب کرتے تھے اس کا، یعنی کہ اس سے کلاس بھی لیتے تھے، تعلیم جسے کہتے ہیں، وہ فرشتوں کو علم بھی دیتا تھا۔